السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ علماء کرام، قابل قدر حاضرین، لائق احترام حاضرات، ہمارے آبا و اجداد کا لگایا ہوا پودا، وہ چھوٹا سا درخت جس کا ہم لوگ بچپن سے نام سنتے تھے، مدرسہ، دھیرے دھیرے اس کا نام پڑا موہن پور کا مدرسہ۔ اس کے بعد اس کا نام مشہور ہوا جامعہ اسلامیہ نجم الہدیٰ کے نام سے۔ ماشاءاللہ گزشتہ چند سالوں سے اس ادارے کے اندر دو طرح یا دو قسم کی تعلیم کا معقول نظم ہے۔ ایک ہے شعبہ حفظ، قسم و تحفیظ القرآن، کلام پاک 30 پارے مکمل حفظ کرنے کا مکمل نظام، الف لام میم سے لے کر والناس تک۔ دوسرا شعبہ ہے عربی درجات کا، روضۃ الاطفال یعنی ابتدا سے فضیلت تک کی تعلیم کا یہاں نظم ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس شجر سے، اس درخت سے بہت سارے پھل توڑے گئے ہیں، بہت سارے پھل ملے ہیں، فاضل کی شکل میں، حافظ کی شکل میں۔ آج بھی وہی خوشنما منظر ہے جس منظر کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور چشمے جبیں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اعلان ہوا تھوڑی دیر پہلے کہ کسی کا تعلق ہے سرزمین موتی پہاڑی بوریو سے، تو کسی کا تعلق ہے کھیروہا برہیٹ سے، کسی کا تعلق ہے اور کسی گاؤں سے، کہیں کا بھی وہ رہنے والا ہو، لیکن اس کی نسبت ہو گئی ہے جامعہ اسلامیہ نجم الہدیٰ سے۔ دنیا کے کسی بھی خطہ کا رہنے والا ہو یا کہیں بھی جا کر کے وہ بود و باش اختیار کرے، اس کی نسبت ہو جائے گی جامعہ نجم الہدیٰ کی طرف۔ انعام الحق نجمی، فلاں نجمی، فلاں نجمی، یعنی نجم الہدیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، اور اس نسبت کو وہ اپنی طرف سے کاٹ نہیں سکتا۔ یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کلام پاک سورہ مزمل کی آخری آیت، جو لمبی آیت کا آخری حصہ، آخری ٹکڑا ہے کہ وما تقدمو، تم اپنی زندگی میں اپنی بھلائی کے لیے جو بھی کار خیر مرنے سے پہلے کرتے ہو، تاکہ یہ کام مرنے کے بعد کام آئے، تاکہ ہمارا یہ عمل مرنے کے بعد کام آئے، وہ کار خیر کیا ہے؟ وہ نیک کام کیا ہے؟ تو نیک کام میں 3-4 چیزوں کو ہم اور آپ گنا سکتے ہیں۔ ایک ہے وما تقدمو سے مراد نفلی نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کے علاوہ نفلی نمازیں، ظہر کے وقت آگے پیچھے، عصر کے وقت پہلے، مغرب کے وقت پہلے اور بعد میں، عشاء کے ٹائم میں پہلے اور بعد میں، فجر سے پہلے جو ہم لوگ سنت اور نفل پڑھتے ہیں وہ مراد ہے۔ دوسری چیز کیا مراد ہے؟ صدقہ، اور صدقہ میں صدقہ جاریہ سب سے اہم ہے۔ جس صدقہ جاریہ کو ہمارے آبا و اجداد، کسی کے دادا، کسی کے پردادا، تو کسی کے باپ، تو کسی کے چچا، جن لوگوں کا تعلق کرنڈانگا سے لے کر موہن پور تک اور چھاپ تالا سے لے کر کے عام ٹولہ تک، اور ان تمام محلوں کے بیچ میں یہ کسم ٹولہ، یہاں کے رہنے والے اور قرب و جوار کے بستیوں کے اندر بسنے والے بہت سارے آبا و اجداد کو میں نے دیکھا جن لوگوں نے میٹنگ میں حاضری دے کر اس مدرسے کو چلانے کا جذبہ دکھایا تھا۔ وہ اس دور کی بات ہے جب جیب میں 4 آنا پیسہ یہ کافی ہوا کرتا تھا۔
آج اگر لاکھ روپیہ رہے تو وہ ناکافی ہے، لیکن وہ دور تھا کہ جیب میں 4 آنا اگر پیسہ رہے تو وہ کافی سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے اپنے جذبات، احساسات اور ارمان و امنگ لے کر اس ادارے کو قائم رکھا۔ اس ادارے سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائیوں بزرگوں، اس ادارے کے تعلق سے جتنے لوگ منسوب ہیں ادارے کی طرف، جتنے لوگوں کا تعاون ہے اس ادارے پر، سارے کے سارے صدقہ جاریہ کے مستحق ہیں۔ یقیناً اس میں دو رائے نہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تو صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں اس کا بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں ضرور ملے گا۔ یہ دنیا والا بینک نہیں ہے، دنیا والی کمپنی نہیں ہے کہ یہ پیسہ لے کر کے بھاگ جائے، وہ بینک ڈوب جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بینک ہے، کمپنی کا نام اللہ ہے، کمپنی کا نام اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تجدوہ عند اللہ، میرے یہاں تم لوگوں کو یہ مل جائے گا۔ بھائیو بزرگوں، تو ہم نے اور آپ نے جو ایک درخت لگایا ہے نجم الہدیٰ کے نام سے، یا مدرسہ کے نام سے، یا مکتب کے نام سے، آج اسی کے ثمرات و نتائج ہمارے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں کہوں گا ان تمام فضلاء سے اور تمام فارغین سے کہ میرے عزیز فضلاء، میرے عزیز حفاظ، آج سے بابو تم لوگ اس ادارے کی طرف منسوب ہو گئے، اس لیے اپنے حیات میں اس ادارے سے ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اگر تم بے وفائی سے کام لیے تو تمہاری طرف سے گویا کہ ایک لفظ بڑا خراب استعمال ہوتا ہے، دغا دو گے، لیکن دغا دینا یہ تمہارا شیوا نہیں، بلکہ نجم الہدیٰ کی شناخت اور عالمانہ شان اور فاضلانہ پہچان تم اپنے اندر رکھو گے، اور رکھ کر ہمیشہ دامے درمے سخن قدمے تعاون کرنے کی کوشش کرو گے، اور تم دعائیں بھی کرو گے۔ میرے سامعین حضرات، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جتنے بھی آج اس جلسے کے اندر آئے ہوئے ہیں، آپ تمام کے تمام ہمیشہ جیسے آپ لوگوں نے اس ادارے کو یاد رکھا ہے، آج بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ اور اخیر میں یہ دعا کر کے ہم رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین پاک پروردگار عالم آپ کو، آپ کے آبا و اجداد کو، دادا پردادا کو، جن لوگوں کی شجر کاری یہ ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ دے، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ صرف جامعہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان، اور ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے لیے ایک اچھی تعلیم گاہ بن جائے۔ اس لیے حاضرین 2 منٹ ان بچوں کے حق میں آپ دعا کریں، اور یہ بچے آپ کے حق میں دعا کریں۔ آپ ان بچوں کے حق میں یہ دعا کیجئے کہ اب تک جیسے یہ بے داغ ہیں، ان کے کپڑے میں داغ دھبا نہیں، زندگی میں داغ دھبا نہیں، سفید جیسے ہیں، اسی طرح مرتے دم تک یہ لوگ سفید رہیں گے اور دعائے خیر کریں گے۔ میں صرف دعا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔